باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. یہ تھے ماشاء اللہ رحمان امجد صاحب، رحمان امجد مراد صاحب جو کتاب سے کلام پاک پیش کر رہے تھے. تو اب نعت رسول مقبول کے لیے میں خود ہی نعت پڑھ لیتی ہوں. جی 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 بسم اللہ آپ پیش کر دیجیے. کائنات ہے جن کی دیوانی یہ کائنات ہے، وہ صرف میرے محبوب کی ذات ہے. کیا بات، سبحان اللہ. ذکر محمد میں رہتی ہوں مگن، ذکر محمد میں رہتی ہوں مگن، دن سے بھی روشن میری رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پہ برستی رہے گی جو صدا، ہم پہ برستی رہے گی جو صدا، آپ کی رحمتوں کی برسات ہے. گدا ہوں تیرے در کی میں آقا، گدا ہوں تیرے در کی میں آقا، میری بس اتنی سی اوقات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. روشن ہے زندگی کے بام و در، روشن ہے زندگی کے بام و در، نبی کے قدموں کی خیرات ہے. جزاک اللہ. ابر رحمت ہے سایہ فگن ان کا روبی، ابر رحمت ہے سایہ فگن ان کا روبی، یہ دنیا تو بس ایک مقافات ہے. ارے واہ، بہت اچھے بہت اچھے. اب ہم اپنے اس 5 سٹار پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم 5 شعراء کرام کو 5 سٹار کی جگہ پہ بلایا ہے، بلکہ یہ ایک بڑی خوبصورت سی کہکشاں ہم نے سجائی ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں حمد کلام میں دیتی ہوں اپنی بہت پیاری زیب النساء زیبی آپی کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. پہلے چلو مجھے آپ نے بلا لیا ہے تو چلو میں کوئی کلام پیش کر دیتی ہوں. یہ معذرت کے ساتھ زیبی آپا ہمارے سروں کی تاج ہیں، ان سے پہلے مجھے بلا لیجیے، گستاخی ہو جائے گی. نہیں آپا، ہم سب لوگ ایک سرکل چلتا رہے گا، ایک سرکل چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم باری باری پھر ایک دوسرے کی طرف بھی آئیں گے. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر عبد الودود قاسمی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروفیسر ہے اور ڈاکٹر ہے، اور آئیڈیا سے آپ کا تعلق ہے. محمد شراز انجم صاحب بھی شامل ہیں. پروگرام کی صدارت تو محمود گیلانی صاحب لاہور سے کر رہے تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے پروگرام میں مصروف ہیں. آج ان کا کتاب کی تقریب رونمائی ہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسلام شکارپوری صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں اور رحمان امجد مراد بھائی بھی شامل ہو گئے ہیں. ارحم روحان اس وقت سفر میں ہیں صبح سے، بلکہ وہ 2 دن سے سفر میں ہیں. اور بہرحال ہم سب اس پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. اس پروگرام کا نام 5 سٹار اسی لیے رکھا گیا ہے کہ 5 یا 6 لوگوں کو میرا خیال ہے ہم بلائیں گے، اور ان سے بھرپور طور پہ ان کا تعارف بھی، اور اس کے علاوہ ان کا کلام بھی بھرپور طور پر سنیں گے. تو چلے میں تعارف کے حوالے سے تو جو بھی ہمارا یہاں پہ شاعر آئے گا یا جو بھی ہمارا ادیب آتا ہے وہ اپنا تعارف خود کرائے گا، اپنے بارے میں بتائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اپنا کلام بھی پیش کرے گا.
تو مجھے چونکہ روبینہ نے ابتدا میں بلایا ہے تو میں بھی اپنا، میرے سامنے جو کلام آ گیا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اور میں اشعار پیش کر رہی ہوں، اور ہمارے سینئر یہاں موجود ہے ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب ہیں، رحمان امجد صاحب ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی رحمان امجد بھائی کی بھی 15 16 17 کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور پنجابی میں تو بہت زیادہ کتب ہیں ان کی. کلام پیش کر رہی ہوں. یہ زندگی تو سچ ہے تمہارے ہی دم سے ہے. کیا کہنے، واہ. یہ زندگی تو سچ ہے تمہارے ہی دم سے ہے، لیکن یہ کائنات بھی ہم ہیں تو ہم سے ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ سچ ہے میری خاک کی تاثیر ہے عجب، یہ سچ ہے میری خاک کی تاثیر ہے عجب، لگتا ہے میری آنکھ کا رشتہ ہی غم سے ہے. واہ واہ واہ. کیا بات، واہ. ہوا بھی ناچتی ہے ساتھ میرے، ہوا بھی ناچتی ہے ساتھ میرے، دیا بھی گنگنانا چاہتا ہے. واہ 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 واہ. ہوا بھی ناچتی ہے ساتھ میرے، دیا بھی گنگنانا چاہتا ہے. غموں کو الوداع کہنا پڑے گا، کوئی دل میں ٹھکانا چاہتا ہے. بہت کیا کہنے. اور آگے چلتے ہیں. زندگی میں یہ کار ہنر کیجئے، زندگی میں یہ کار ہنر کیجئے، ہر طرف ہر نگر میں سحر کیجئے. بہت خوب. سب کی اوقات پر ہیں نگاہیں اگر، سب کی اوقات پر ہیں نگاہیں اگر، اپنی اوقات پر بھی نظر کیجئے. بہت خوب. واہ واہ واہ. اور کتنے بدل گئے ہیں امکان آج کل کے، کتنے بدل گئے ہیں امکان آج کل کے، انسان سے ڈر رہے ہیں انسان آج کل کے. کتنے بدل گئے ہیں امکان آج کل کے، انسان سے ڈر رہے ہیں انسان آج کل کے. فن و ہنر سے شاعر بیگانے ہو گئے ہیں، فن و ہنر سے شاعر بیگانے ہو گئے ہیں، ردی میں بک رہے ہیں دیوان آج کل کے. کیا کہنے. کیا بات، بہت خوب. شکریہ. عالم پیری میں ہوگی یہ جوانی ایک دن، عالم پیری میں ہوگی یہ جوانی ایک دن، دوست تو ہو جاتی ہے ہر شے پرانی ایک دن. ایک دن بے شک. خاموشی میں بھی بلا کا شور ہوتا ہے جناب، خاموشی میں بھی بلا کا شور ہوتا ہے جناب، رنگ لائے گی ہماری بے زبانی ایک دن. اور ایک شعر آپ کو مزاح کے انداز میں سنا دیتی ہوں. ایک بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا، ایک بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا، اب اس سے مجھے جان چھڑانے کی پڑی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ. پھر ہے کہنے کو ہر طرف ہے بھرے شہر کا سما، کہنے کو ہر طرف ہے بھرے شہر کا سما، دل ہے کہ اس ہجوم میں تنہا دکھائی دے. واہ. دل ہے کہ بہت خوب. دل ہے کہ اس ہجوم میں تنہا دکھائی دے. ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، جو بھی مصرع کہا میں نے وہ پرانا نکلا، جو بھی مصرع پرانا نکلا. میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میری قسمت ہے کہ رستہ وہی سیدھا نکلا. کیا بات ہے، کیا بات. اور لب پر ہنسی نہ دیکھو دل ہے میرا کبیدہ، لب پر ہنسی نہ دیکھو دل ہے میرا کبیدہ، ظاہر نہیں حقیقت میں بھی ہوں غم چشیدہ. لب پر ہنسی نہ دیکھو دل ہے میرا کبیدہ، ظاہر نہیں حقیقت میں بھی ہوں غم چشیدہ. لختے جگر ہے کس کا نور نظر ہے کس کا، فٹ پاتھ پر پڑا ہے جو شخص سر بریدہ. کیا کہنے، کیا کہنے. آخری دو شعر کرتی ہوں. ہم ہیں قصوروار ہمیں اعتراف ہے، ہم ہیں قصوروار ہمیں اعتراف ہے،
तोहमत लगाने वाले भी तो देवता नहीं। हम बेशक। हैं वाह कसूरवार वाह में एतराफ है, तोहमत लगाने वाले भी तो देवता नहीं। कश्ती को तूने छोड़ दिया यूं ही ना खुदा, कश्ती को तूने छोड़ दिया यूं ही ना खुदा, क्या तू समझ रहा है हमारा खुदा नहीं। वाह 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 बहुत अच्छा, सुभान क्या कश्ती को तूने छोड़ दिया यूं ही ना खुदा, क्या तू समझ रहा है हमारा खुदा नहीं। और मैं मुख्तसर सा तारुफ, चूंकि आपने सबने अपना तारुफ कराना है, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उर्दू अदब के हवाले से जहाँ जो भी जिस तरह भी काम हो रहा है और जिसने जो काम किया है उससे हम सब लोग मुख्तसर हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में जरूर जान सकें। तो बहुत मुख्तसर सा मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने नज्म की 70 असनाफ पे शायरी की है, और ये माशाअल्लाह, नज्म माशाअल्लाह। 70 असनाफ ये वाकई मुख्तसर है। हाँ, ये 70 असनाफ जो है ये इनकी ना सिर्फ मैंने शायरी की है बल्कि इनकी मैंने टेक्निक भी साथ साथ लिखी है ताकि उर्दू माशाअल्लाह, अदब माशाअल्लाह। तलवात जहाँ पे भी हैं वो इससे इस्तेफादा कर सके। इन असनाफ के मैं चंद के नाम बता देती हूँ, चहार जिन पे मैंने शायरी की है। चहार बैत, कहमुकरनी, वाई, लोरी, काफी, कवाली, ढोला, गीत, पहेली, हीर, खुमासी, पंचगाना, सद्दासी, मिली नगमा, सेहरा, रुखसती, यकमिसरी, तिकोनी, तराइले व सौख्त, मुस्तज़ात, शहर अशोब, दहर अशोब, रेख्ती, कसीदा, सोनेट, मसनवी, और कुछ सनतों पे भी काम किया है। तो सनत तज़ाद में शेर लिखे हैं, सनत इमरातुल नज़ीर में लिखे हैं, सनत तौशी तो बहुत मशहूर नज्म की सनत है, सिन्फ है सनत तौशी। सनत गैर मनकूद बहुत मशहूर सिन्फ है। दोहे, रुबाई, माहिया, सैलगी, सैगानिया, सलासी, चेसियां, सैमिसरी, हाइको, तिरविनी। सवाल ने मेरी अपनी अख्तरा है, 3 मिसरों की एक नज्म है जिसके हर मिसरे में एक सवाल होता है और बैन माशाअल्लाह। सतूर इसमें जवाब भी मिल जाता है। और ये फिर किताब, तराना, नात, हमद, मनाजात, मनकबत, नोहा, सलाम, मरसिया, हिजो, पैरोडी, तजमीन, सेनरियू, नस्र, नज्म, नजमाने, नज्म मार्रा, आजाद नज्म, पाबंद नज्म, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मतस्सा, माशर, तरकीबन, तरजीबन, निसाई शायरी, मजहमती शायरी, कवाली और मिली नगमा वगैरह। और कुछ सिंधी के असनाफ हैं, हमरचू हो, जमालो, छल्लो, नड़, बैत, गीत, मुलू शरीफ, सुम्हारो और दोहे और दोहड़े वगैरह हैं। इसी तरह पंजाबी और हिंदी की भी कुछ असनाफ हैं। चौमिसरी, आप हमारे रहमान भाई भी बैठे हैं, चौमिसरी, 12 माह, अठवार से हुर्फी, घोड़ियां। बाद में किसी वक्त पूरा प्रोग्राम होगा तो ये इनकी सबकी तफसीलात बताऊंगी कि ये लिखी किस तरह जाती हैं और इनके नाम ये क्यों है और इनकी टेक्निक क्या है। सहउर्फी, घोड़ियां, चकली, बोलियां। और अनवर शेख साहब एक बरतानिया में मुकीम थे, इंडिया से गालिब उनका ताल्लुक था, उन्होंने काफी असनाफ के तजर्बात किए उर्दू अदब में और वो उर्दू अदब का हिस्सा है। मकालमा, राजो नियाज, गजाला, मुतजाद नज़्म, मंजूमा, तमसीलचा, महबूबा और मंजूमा वगैरह। इन असनाफ पर मैंने शायरी भी की है और इन सारी असनाफ पर मैंने इनकी टेक्निक और वो भी लिखी अल्लाह है। ने ये बहुत मेरी नवाजा, माशाअल्लाह। बस ये आज इतना मुख्तसर सा, बाकी आइंदा फिर कभी बता दूंगी। और अब आप इस प्रोग्राम को रुकना साथ लेकर चलिए और सबके बारे में तारुफ जरूर मालूम कीजिएगा ताकि आपके अदबी सफर, आपका तारुफनामा, आपकी चीजें। अभी हम चलते हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी साहब की तरफ चलते हैं, वो हमसे कुछ बात भी करना चाह रहे हैं तो उनकी अब बात सुनते हैं। जी रुबीना। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं दावत कलाम दे रही हूँ। डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी साहब इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, अपने बारे में भी कुछ बताइए, अपने अदबी सफर के बारे में, आपका जो भी हवाला है उस हवाले से बताइए और जो किताब आप लेकर आ रहे हैं उस किताब का भी जरूर आप सब लोगों को मुतारिफ करवाइए उससे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप अकाबिर की सोहबतों का फैज है कि बस अदब सीख रहा हूँ, अदब का बिल्कुल नौमुब्तदी तालिब इल्म हूँ और बेफजल रब्बी अक्सर अब्दुल वदूद कासमी टाइटल से शायद अंदाजा हो गया होगा कि दारुल उलूम देवबंद से मेरी फरागत है। फिर वहाँ से फरागत के बाद मैंने असरी उलूम की मुकम्मल तालीम हासिल की और हमारे इस्लाम शिकारपुरी साहब, मेरे ख्याल से बिहार ही से ताल्लुक है उनका, हम मुतारफ नहीं हूँ, आज की इस महफिल से हम मुतारफ हो जाएंगे उनसे। बिहार में कमीशन है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। वो आप यूपी से हैं? जी जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं हजरत, माजरत। तो ये
दारुल के बाद मैंने फिर से BA MA B.Ed नेट PhD वगैरह हुआ और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बिहम्दिल्लाह ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, दरभंगा शहर ही में कॉलेज है कुंवर सिंह कॉलेज, उसी कॉलेज में मैं सदर शोबा उर्दू हूँ। आप अकाबिर के सामने सदर शोबा कहना मेरे लिए जसारत की बात है, बस उर्दू का छोटा सा मुअल्लिम हूँ। और अदबी जरसूमा आप बुजुर्ग की सोहबतों के फैज से मुझे मिला। मेरे पहले अदबी मुरब्बी और मुहर्रिक जो है हजरत नवाज देवबंदी। एक जमाना था कि दारुल के कयाम के जमाने में जो वो मुस्लिम फंड चलाया करते थे और अभी भी चल रहा है, उसके सामने एक बुक स्टॉल लगा करता था। मुझे जासूसी नावल पढ़ने का भूत सवार था। मुकम्मल देवता सीरीज इब्ने सफी की सारी सीरीज पढ़ डाला। एक मरतबा नवाज देवबंदी दामत बरकातहू मेरे बाजू को पकड़ कर अंदर ले गए और डांटे, कहा कि आपको मैं देखता हूँ कि तवातुर से आते हो, अदबी रसायल उलट पलट करते हो, मगर अफसोस ये है कि आप तखरीबी अदब पढ़ रहे हैं, क्यों ना तामीरी आप अदब पढ़ें। और उन्होंने अपना एक मजमुआ दिया और कहा कि आप कुछ लिखें। तो वहीं से मेरी जहनी आबियारी होती है, नहीं तो मैं भी हजरत एक रिवायती मौलवी होता, मसाजिद मकातब की चार दीवारी में मुक़य्यद होता। अल्लाह का एहसान के अल्लाह ने कमीशन के जरिए एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उर्दू की खुशबू बिखेरने के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया। ये छोटा सा तारुफ है। तरतीब और तसनीफ तकरीबन 16 किताबें हमारी मंजर आम पर। और ज़ैबुन्निसा ज़ैबी आपा, जिनका मैं ही नहीं जमाना मोतरिफ है, मद्दाह है, और मैं मोतक़िद हूँ आपा का। ये बदनसीबी रही, जश्न ज़ैबुन्निसा ज़ैबी जो मनाया जा रहा था, उसकी वीडियो जो आपा हमने बाद में सुना देखा तो लगा कि मेरा इंटरनेट बहुत खूबी काम नहीं कर रहा था, आवाज कट कट कर आ रही थी, जो मुझे बड़ी मायूसी हुई। यानी मेरा खुद अपना कलाम जो है मुझे सुनने में नहीं आया और शायद मेरी आवाज भी मुकम्मल आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगर आज के महफिल की सदारत जो फरमा रहे हैं हमारे महमूद भाई, वो है नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इख्तराई जहन के मालिक हमारी आपा तो हैं ही, और अरहम रूहान साहब भी मुख्तरा है भाई, कि आप 5 स्टार 7 स्टार न जाने क्या क्या इस्तेलाह दे करके अदब के दीवानों को आप जोड़ रहे हैं। अरहम रूहान भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। एक नई राह पैदा कर रहे हैं सबके लिए। हाँ, वाकई में एक जिद्दत है। हम पहले तो सोचे कि ये 5 स्टार क्या हो रहा है, कई बार चाहा पूछना, लेकिन फिर उस बैनर को बगौर पढ़ा तो लगा ऐसा तो नहीं कि ये अदब के ये 5 लोगों को जोड़ करके इन्होंने एक नई चीज सामने ले। वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और निजामत फरमा रही हमारी बहना, आप भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारे हमारे दानिशवरान जो आज की इस बज़्म से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ, छोटा सा उर्दू का तालिब इल्म हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और वाकई में उर्दू अदब की पहली साहिब दीवान महलिका बाई हूँ, या एक और नाम आता है, इख्तलाफ है कि पहली साहिब दीवान उस कबील की बड़ी मजबूत आवाज। सलाम अलैकुम अरहम रूहान भाई, सफर में हैं आप, शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जर्रा को मेरे कामिल बना दिया, इन काबिल के सर में खड़ा करके। आपकी तस्वीर नफसी है, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप ही तो कह रही थी आपको सदर तकरीब बनाए, लेकिन वो फिर गिलानी साहब का प्रोग्राम था, इसलिए मैंने सोचा था चलो उनके लिए और अच्छा है और यादगार हो जाए दिन, तो वरना आपको सदर तकरीब बनाना था। तो आज भी आप सदर तकरीब ही हैं, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, तो सबसे मोस्ट जो है ना वो आप हैं, तो इसलिए दीदी आपा कह रही थी आपको बना दें। आप हमारे दरमियान मेरा सफर की वजह से ना नेट डिस्टर्ब है, मैंने ना एडमिन बना दिया है रुबीना शाहीन को, वो देख लेंगी और मुझे बात नहीं हो पा रही नेट की वजह से। तो आप प्रोग्राम को जारी रखें, तो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सबकी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
جی ودود صاحب، آپ اپنی اس کتاب کے بارے میں بتائیے جو آپ تیرے کے حوالے سے جی جو جی آپ بات کر رہے ہیں، وہ- اس کے حوالے سے اگر مجھے تشنگی ہے، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ہمارے بزرگ محترم محمد شیراز انجم صاحب لاہور سے تشریف فرما ہے، روبینہ شاہین بہنا تو نظامت فرما ہی رہی ہیں، اور جی، جی۔ ہمارے اسلام صاحب ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس نظم کو تہنیتی اشعار جو ہم لکھے تھے اس کو پڑھ دیں۔ ضرور 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 پڑھیے، جی، ریکارڈ پہ آ جائے جی۔ جی ایک منٹ۔ وہ جشن زیبی کے موقع سے ہم نے چند اشعار اپنے جذبات کا اظہار کے طور پر کہا تھا۔ اساتذہ موجود ہیں، بس اصلاح کی نیت سے پیش نظر۔ زیب النساء کے نام بسد تجھ کو احتشام، زیب النساء کے نام بسد تجھ کو احتشام، معراج فکر و فن پہ ہے جو زیبی نیلی فام، ماشاء اللہ، واہ، معراج فکر و فن پہ ہے جو زیبی نیلی فام، صادق یہ مثل اس کے لیے حرف حرف ہے۔ ابھی تو ہمارے مخاطب ہیں، ہم ان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں صادق یہ اس کے لیے، صادق یہ مثل اس کے لیے حرف حرف ہے، خاموش آدمی ہو تو بولا کرے ہے کام، خاموش آدمی ہو تو بولا کرے ہے کام۔ اور السلام علیکم حضرت شیراز صاحب، توجہ چاہوں گا کہ جلوہ فگن ادب میں ہے جس کی ہلالی شان، کیا بات، جلوہ فگن ادب میں ہے جس کی ہلالی شان، تاروں کی انجمن میں یہی ہے مہ تمام، ان کی کلیات بہت اچھا، تاروں کی انجمن میں یہی ہے مہ تمام، زیبی پہ ہے ادب کو وہی ناز با کمال، زیبی پہ ہے ادب کو وہی ناز با کمال، دونوں کا اب ہے لازم و ملزوم احترام۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب کا ہے۔ شکریہ۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ 70 اصناف پر، ہم کہہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے آپ 100 پار کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ادب کا فخر ہے، فخر۔ جی بالکل، نسائی ادب کی آپ ملکہ ہیں، اور حق رکھتی ہیں آپ۔ زیب النساء زیبی لاہور ہی نہیں مختلف شہروں میں قیام کی ضرورت ہے آپ کی خدمات کے اعتراف میں۔ زیبی پہ ہے ادب کو وہی ناز با کمال، دونوں کا اب ہے لازم و ملزوم احترام۔ اور اس نشان کی مناسبت سے کہ اس شام یادگار سے کیسے ہو احتراز، اس شام یادگار سے کیسے ہو احتراز، تاریخ میں ادب کی ہے جو لاجواب شام، تاریخ میں لاجواب شام۔ اور یہ دیکھیں کہ کار دوام ہو کہ ہو وہ عکس زندگی، زیبی آپا کی کتابوں کو سامنے رکھ کے ہم نے کہی ہے کہ کار دوام ہو کہ ہو وہ عکس زندگی، روشن لب حیات لیے ہے سخن تمام، روشن لب حیات لیے ہے سخن تمام۔ اور ماشاء اللہ، پھر بھی آپا بالخصوص آپ کے قدموں میں کہ رتبہ متاع زست کا کیسے ہو کم بھلا، رتبہ متاع زست کا کیسے ہو کم بھلا، پایا حیات دائمی جب حرف ناتمام، پایا حیات دائمی جب حرف ناتمام۔ بہت شکریہ جی، اور یہ کے نام آ گئے۔ جی جی، آخری شعر ہے کہ عبد الودود قاسمی کی ہے یہی دعا، عبد الودود قاسمی کی ہے یہی دعا، تا حشر بس چھلکتا رہے یہ ادب کا جام، تا حشر بس چھلکتا رہے یہ ادب کا جام۔ یہ اس دن مجھے تشنگی رہ گئی تھی، لگا کہ نیٹ کی بے وفائی سے ہم اپنی بات پورے طور پر پہنچا نہیں رہے ہیں۔ ہمارے تمام بزرگ تر اساتذہ موجود ہیں۔ میں بنیادی طور پر حضرت کیونکہ شاعری تو بھائی وحبی اور الہامی عطیہ ہے جو ہر کس و ناکس کے حصے میں نہیں آتی، میں ایک تصابی شاعر ہوں، عروضی پیمانے پر کچھ اقتصاب کرتا ہوں حضرت، پھر اپنے جو اساتذہ ہیں اغل بغل میں ان سے مستفید ہوتا ہوں۔ مجھے یہ کہنے میں بات نہیں ہے کہ میں غالب اور اقبال ہوں، بنیادی طور پر نثر کا آدمی ہوں، تحقیق تنقید میرا اپنا ایک میدان ہے، شعبہ ہے، الحمدللہ
2-3 تحقیقی کتابیں آ چکی ہیں. اور ابھی آپا نے جو کہا ایک بڑا کام جو باتوں ہی باتوں میں ایک عجب کام ہو گیا. اردو میں اصناف کی کمی نہیں. اس میں ایک صنف ہے جس کے مجید بنیادی طور پر حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ ہے. خود اردو کے ساتھ اردو کے بیشتر اصناف کے موجود حضرت امیر خسرو، چاہے وہ غزلیات ہوں، سحریں ہوں، رخصتی ہوں، اس کی شکلیں بدل گئیں. میں نے ابھی اردو میں جو صحرا ہے اسے متروک صنف سخن کا متروک ہو چکی ہے. غالب و ذوق نے یقیناً وہ دربار اور سلطنتیں ہی ختم ہو گئی تو یہ فن بھی مکمل طور پر وجود نہیں پا سکا. ابھی اپنے بچے کی شادی کے، وہ بھی الحمدللہ BPSC بہار پبلک سروس کمیشن، وہ بچہ بھی ہائی اسکول میں استاذ ہو گیا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسی دعاؤں سے نوازا، تہنیتی کلام سے، کہ یہ کتاب مرتب ہوتے ہوتے اس کتاب میں پوری دنیا سے، پورے جہان ادب سے جہاں جہاں میرے رابطے تھے، تقریباً 226 شعراء کے منظوم تہنیتی کلام، 226. اس میں 10 ابواب ہم نے قائم کیے ہیں. غیر منقوطہ کلام سے لے کے توشیحی نظموں سے لے کر کے قطعات ہیں، رباعی ہیں، بے شمار اصناف پر شاعری. گوشہ مزاحیہ بھی گوشہ ہے، شعروں کا مزاحیہ گوشہ بھی ہے. خواتین شاعرات نے بھی 10 خواتین شاعرات نے شعریں لکھ کر کے بھیجے، 225 شاعرات. یہ کتاب مکمل 608 صفحات، جس میں شعرے کی تمام تر تحقیقی تاریخ پر مشتمل 100 صفحات پر مشتمل میرا مقدمہ ہے. 6 مہینے حضرت مجھے لگ گئے اس مقدمہ کی تکمیل میں، جو حضرت امیر خسرو سے ہم نے شروع کیا ہے. امیر خسرو علیہ الرحمہ سے پر ہمارے اساتذہ اور یہ عوام الناس میں رائج ہے کہ غالب و ذوق کی مارکہ آرائی چشمک سے صحرا صنف وجود پایا. میں اس روایت سے اختلاف کرتا ہوں، اور غالب و ذوق سے بہت قبل حضرت امیر خسرو اس کی بنیاد باضابطہ رکھ چکے ہیں. ان کی کتاب غرۃ الکمال میں ان کے شہر گیت کا اولی عکس نظر آتا ہے. تمام تر ہم نے حوالے جاتی گفتگو اس میں کی ہے. اس کتاب میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور اردو میں جہاں جہاں سے شہروں کے مجموعے اور گلدستے شائع ہوئے ہیں، 152 شہروں کے گلدستے اور مجموعے مجھے دستیاب ہوئے. ان تماموں کے عکس و نقوش، 152 شہروں اور رخصتی ناموں کے عکس و نقوش اس کتاب میں شامل ہے. میری فکر یہ ہے حضرت کہ آج تک جہان ادب میں صحرا پر کوئی کام نہیں. میں بحیثیت اردو استاذ شاکی ہوں اپنے اساتذہ سے. اب دیکھیں وہ بیرونی زبان کے جو اصناف ہیں، ہائیکو، ترائلے ہے، سانٹ ہے، ان تماموں پر ہندوستان میں جامعات سے تحقیق ہو چکے ہیں. سانٹ پر ہو چکے ہیں، ترائلے پر ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے ہائیکو نگاری پر کئی کام ہو چکے ہیں. اور صحرا جو خالص ہندوستانی صنف ہے، ہندوستان کی پیداوار ہے، اس صنف پر کام نہیں ہو سکے اب تک. میری فکر یہ ہے، ہم نے اسی لیے اس کتاب کی کو اس تحقیقی انداز میں ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں تمام تر وہ چیزیں شامل کیا ہے. ابھی تک اگر 10 صفحے کی بھی شعریں اور رخصتی پر کتابیں ہمیں کہیں ملی، تماموں کے اشاریے ہم نے دیے، تاکہ کل کوئی نئی نسل کا ریسرچ اسکالر محقق صرف صحرا کو عنوان بنا کر کسی جامعات سے کام کر سکے، اور صحرا جو متروک مکمل ہوتا ہوا جا رہا ہے یہ بھی اپنی مکمل ادبی قدر و منزلت پا سکے. یہ فکر ہے ہماری. انشاءاللہ یہ 15 فروری تک پریس میں چلا جانا ہے کتاب. وہ شائع ہونے کے لیے ابھی آپا سے گزارش کیا تھا ہم نے کہ پاکستان سے چند دعائیہ سطور اس کتاب کے لیے لکھ دیں. ہندوستان سے حقانی القاسمی صاحب لکھ رہے ہیں اس پر پیش لفظ، اور ہمارے ڈاکٹر دبیر احمد صاحب ہیں کولکتہ ویسٹ بنگال کے اردو اکیڈمی کے چیئرمین، وہ لکھ رہے ہیں. بہار سے پروفیسر علیم اللہ حالی بڑے ناقد ہیں، وہ زیبی آپا سے بھی پھر گزارش کروں گا، ہم اس مسودے کا PDF بھیج دے رہے ہیں. 2 چند سطور آپ ضرور دعائیہ نواز دیں. اور ارحم روحان بھائی سے ہم نے گزارش کیا تھا، اور پاکستان سے تقریباً 16 شعراء ہیں اس میں، ہماری اس کتاب میں پاکستان سے. اب میرے پاس اس فہرست میں جس میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ رفیع الدین راز صاحب ہیں، ڈاکٹر مختار حیات صاحب ہیں، تنویر پھول بھائی ہیں، اسی طریقے سے بشیر احمد شاکر صاحب ہیں،
اسلم راہی صاحب ہیں، مکمل سارے لوگوں کے نام یاد نہیں پڑ رہے ہیں، یعنی 15-16 شعرا ہیں بحمد اللہ پاکستان سے. اسی طریقے سے اظہر عباسی صاحب جو ہیں بنیادی طور پر آپ کے پاکستانی سے مگر جدہ رہتے ہیں، وہ بہت باذوق ہیں. اپنے 5-6 بیٹے بیٹیوں کی شادیوں پر شہروں کے مجموعے رخصتی نامے شائع کیے. انہوں نے بڑی رہنمائی کی، بہت سارے مجموعے اور گلدستے انہوں نے ہمیں فراہم کرائے. پاکستان کے بھی کئی گلدستے کہ اس میں ہم نے اہتمام یہ کیا کہ اسکین کر کے باضابطہ اس کا اوریجنل صفحہ اور فہرست شعرا اور کتاب کہاں سے چھپی وہ چیز اس کتاب میں ڈالی، جس کی وجہ سے ضخامت ہماری بڑھ گئی. ارادہ یہ ہے کہ یہ ان اشاریوں کی روشنی میں کوئی ریسرچ اسکالر صرف صحنا پر کام کر سکے. دعا فرمائیں. یہ میرا خواب ہے کہ صحرے پر ابھی تک کام نہیں ہو سکا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے پورے دنیا میں. اللہ پاک مجھ ناچیز سے یہ کام لے لے اور صحرا کو ہم ادبی اور صنفی طور پر تقویت بخش سکیں. ہماری اس محفل میں ہے اسٹار، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ 8 اسٹار ہو گیا ہے. 8 لوگ ابھی ہم لوگ ہیں. گزارش کروں گا محترم اسلام بھائی آپ سے، ہے نا، کہ آپ بھی اور جو بھی ہمارے بزرگ سن رہے ہیں، اگر 2 چند تہنیت کے اشعار، کیونکہ اس میں شرط ہے نامیاتی، 2 چند ناموں پر مشتمل اگر مجھے تو ہم اس کو تبرکاً شامل کر لیں گے. اور آپ کے توسط سے اگر ہمیں 2-4-5 کلام، چاہے وہ قطعات شکل میں ہو، رباعی ہو، یا غالب ہی کی زمین صحرے جو غزل کی حیت میں انہوں نے صحرے لکھے ہیں، اسی حیت میں 2 چند ناموں پر مشتمل آپ اکابر ہمیں اپنے اشعار دینے دعائیہ کلمات کے ساتھ، تو بڑی مہربانی ہوگی. ہم شامل کتاب کر لیں گے. آخری مرحلے میں ہے کتاب، اس لیے ارحم روحان بھائی کو ہم نے ذمہ داری وعدہ بھی کیا تھا، تو ہم مختصر 2 چند نام جو ہے نا بھیج دیں گے تاکہ یہ یادگار بن جائے. اور یقین جانا ہے کہ جب میں نے اس کتاب کی شروعات کی، اس کتاب کی واقعی میں یہ بڑے دل کے ساتھ، وہ ہے نا کہ اس کا شعر ہے کہ بجا کہے جسے عالم سے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. بخدا مکمل یقین ہو گیا ہمارے اکابر و بزرگ. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ سارے مکتبہ فکر کے لوگوں کے صحرے شامل ہیں. اب مختار ترہری صاحب نے بریلی شریف کی اتنا خوبصورت صحرا بھیجا ہے. بریلی شریف کا تحفہ، میں قاسمی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہے نا. اس کتاب میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے اولی استاد، ان کی مناجات کو شامل کیا ہے. اور وہیں پر حسان الہند حضرت مولانا امام احمد رضا خان کی نعتیہ صحرے کو شامل کیا ہے. یعنی مناجات محمود الحسن علیہ السلام کی اور حضرت مولانا امام محمد رضا خان کی صحرا نعتیہ سے وہ کتاب شروع ہو رہی ہے. تو آپ بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ کہیں تو میں انفرادی طور پر سارے لوگوں کو چند نام بھیج دوں اور مجھے ہفتہ عشرہ میں اپنے دعائیہ کلام سے بھیجنے نواز دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی. میری گزارشات تھی. بہت بہت شکریہ. خاص طور پر ارحم روحان صاحب، زیب النساء زیوی آپی صاحبہ، آپ سارے لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ناچیز کو اس 5 اسٹار والے گروپ میں شامل کر لیا. شکراً جزیلا. میں بہت معترف ہوں، مداح ہوں بحر العلوم عبقری شخصیت زیبی آپا کا. اللہ پاک آپ کو بصحت و عافیت رکھے اور 70 اشراف نہیں، آپ سینچری پورا کر رب کے حضور جاوے. اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب. تو اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں مستفید کر رہے تھے. اب آگے میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے کلام دیتی ہوں جناب اسلام شکارپوری صاحب کو، جن کا تعلق شکارپور سے ہے، کہ وہ اپنا السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور اپنا کلام بھی پیش کریں. تو اسلام شکارپوری صاحب. السلام علیکم. جی، میرا نام اسلام قریشی ہے، قلمی نام اسلام شکارپوری ہے. میرا تعلق شکارپور بلند شہر یو پی انڈیا سے ہے. مجھے بچپن سے ہی شاعری کا شوق رہا اور ادبی محفلوں میں شامل ہوتا رہا. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، شوق بڑھتا گیا، شاعری کی طرف بہت توجہ رہی. اور ساحر لدھیانوی، شکیل بدایونی اور علامہ اقبال صاحب کے
کلام زیر مطالعہ رہے، اور اب دہلی میں مقیم ہیں، یہاں پہ شہری نشست کا اہتمام کرتی ہیں اپنی رہائش گاہ پر، اچھا ماشاء اللہ 15 ماشاء دن اللہ میں 20 دن میں شہری نشست بھی کرتے ہیں، ماشاء اور ایک مختصر سے چند اشعار پیش کروں گا۔ جی جی اسلام بھائی ایک زخم سوال دل کرنا کا چاہوں تو گی۔ جان تک پہنچا۔ جی اچھا توجہ اسلام بھائی چاہوں میں گا۔ بس ایک سوال کر رہی تھی، آپ یہاں ہمارے باقی لوگوں کے لیے یہ بتائیے کہ اس وقت تک آپ نے تقریباً کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں، کتنے تقریباً آپ نے کلام لکھ لیے ہوں گے؟ اندازاً بتا دیجیے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میرے ہمارے بہت کلام اب تک کوئی شعراء ہیں 5 جی 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 میرے جن لوگ کلام اب کتاب تک کوئی نہیں 500 کے قریب ماشاء اللہ ماشاء 500 اللہ کے یہی قریب بات 500 کے قریب کلام ہیں، جس میں نظم ہیں، حمد ہیں، اور غزلیں ہیں۔ زیادہ تر غزلیں جاتے ہیں، حمد اور نظم بھی ہیں اور ماشاء غزلیں اللہ بھی، ماشاء 500 کے قریب ہیں۔ اور جو ابھی پہلا مجموعہ میرا جو آئے گا وہ ہے شاہین کے نام سے آئے گا، اچھا ماشاء انشاءاللہ اللہ زیر آباد ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ بس پھر مقصد یہی ہے کہ ہمارے بہت سے شعراء و ادباء کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کتاب نہیں لا پاتے، تو اگر ان کی کتاب نہیں ہے تو لوگ ان سے متعارف ہو سکیں کہ دیکھیں ان کا کام اتنا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور یہ جی ضروری نہیں ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک نہیں آئی تو ہم انہیں شعراء میں ابھی ان کو جونیئر سمجھے نہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے کلام سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ تو ماشاء اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی بالکل صحیح فرمایا زیبی صاحبہ نے۔ جی 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 انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جلد آئے۔ جی 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 کلام پیش کر رہا ہوں، توجہ سے۔ جی زخم دل کا تو جان تک پہنچا، واہ زخم دل کا تو جان تک پہنچا، یہ مکیں اب مکان تک پہنچا۔ واہ اچھا زخم ہے دل واہ کا تو جان تک پہنچا، یہ مکیں اب مکان تک پہنچا، ہم سفر شاہی کا بنا دشمن، ہم سفر شاہی کا بنا دشمن، جب نہ اس کی اڑان تک پہنچا۔ اچھا ہے بہت جی جی بہت بہت شکریہ۔ ہم سفر شاہی کا بنا دشمن، جب نہ اس کی اڑان تک پہنچا۔ اور شعر دیکھیے، اس نے ہر دل کو جیتا ہے کیسے، اس نے ہر دل کو جیتا ہے کیسے، اس نے ہر دل کو جیتا ہے کیسے، یہ سچ اردو زبان تک پہنچا۔ ارے اس نے واہ ہر دل کو جیتا ہے کیسے، یہ سچ اردو زبان تک پہنچا۔ اللہ نے اردو میں ایسی شیریں رکھی ہے کہ دلوں کو جیت لیتی ہے اردو زبان۔ بے بالکل شک بے شک اور خون ناحق کا ہو گیا خطرہ، خون ناحق کا ہو گیا خطرہ، تیر جب وہ کمان تک پہنچا۔ خون ناحق کا ہو گیا خطرہ، تیر جب وہ کمان تک پہنچا، اور وہ کرم مجھ پہ اجنبی کا تو، وہ کرم مجھ پہ اجنبی کا تو، میرے وہم و گمان تک پہنچا۔ وہ کرم مجھ پہ اجنبی کا تو میرے وہم و گمان تک پہنچا، اور جس کی خاطر جہاں بنایا ہے، نعت کا شعر ہے، جس کی خاطر جہاں بنایا ہے، وہ بشر آسمان تک پہنچا۔ واہ جی تو بہت خوب بہت جس کی خاطر جہاں بنایا ہے، وہ بشر آسمان تک پہنچا۔ اور مقطع سماعت فرمائیں، دل یہ تیری دل یہ تیری ہی دل یہ تیرا ہی بن گیا دشمن، دل یہ تیرا ہی بن گیا دشمن، شوق اسلام جان تک پہنچا۔ دل یہ تیرا ہی بن گیا دشمن، شوق اسلام جان تک پہنچا، اور زخم دل کا تو جان تک پہنچا، یہ مکیں اب مکان تک پہنچا۔ جی بہت بہت شکریہ نوازش۔ بہت شراز انجم صاحب کو مدعو کیجیے گا روبینہ۔ یہ تھے جناب محترم جناب اسلام شکار پوری صاحب، جو اپنا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں دعوت کلام دینے جا رہی ہوں محترم جناب ایم شراز انجم صاحب کو، کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ روبینہ صاحبہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی اپنا تعارف بھی پیش کریں ساتھ۔ شراز انجم صاحب لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ شراز انجم بھائی آئیے گا، اپنا تعارف بھی بتائیے گا، ادبی سفر کے حوالے سے بات کیجیے گا، اور اپنا کلام بھی پیش کیجیے گا۔ شراز انجم بھائی نظر آ رہے ہیں؟ 8 لوگ تو نہیں آ رہے۔ ہاں ابھی تھے۔ چلے رحمان امجد بھائی کو بلا لیں، پھر باقی آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں
میں हाँ دعوت کلام है دینا तो چاہ رہی مگر ہوں جی نظر نہیں آ رہے ابھی تو تھے چراغ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے हाँ میری ابھی 1 منٹ میں کر رہا ہوں، یہ کہیں آؤٹ ہوا تھا اچھا اچھا نیٹ آؤٹ۔ اب جی اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی چلے میں دعوت کلام دیتی ہوں محترم جناب ایم شراز انجم صاحب کو، جن کا تعلق لاہور سے ہے، بہت کونا مشق شاعر ہیں اور استاد شاعر ہیں یہ، تو اپنے بارے میں اپنا تعارف بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد شیراز انجم، جی آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی تحصیل ڈیل کو چھوٹا گاؤں ہے، جنات کہتے ہیں، اور شرح خواندگی 98%۔ وہاں کے ایک مڈل اسکول سے 8ویں ترتیب سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ایک ہائی اسکول ملوٹ جو آج کل کالج ہے، اس سے میٹرک کیا، پھر وہاں سے گاؤں سے پہلی دفعہ شہر جا کے انٹر میں داخلہ لیا ڈگری کالج باغ، اور اسی کالج کیا، پھر ماسٹر اکنامکس میں اسٹڈیز میں کیا۔ اردو نہیں پڑھ سکا، پہاڑی زبان ویسے میری یعنی کہ جو عام بولی میں رہی ہے وہ پہاڑی زبان۔ پھر میری شادی 94 کے اینڈ پہ لاہور میں ہوئی، تو میری مسز اور گھرانے یعنی کہ پورے گھرانے میں اردو اسپیکنگ ہے۔ تو ابتدا میں جس طرح قاسمی صاحب نے بتایا، میرا بھی تقریباً یہ ڈائجسٹ میں میرا 1982 میں پہلی ایک چھوٹی سی کہانی یہاں کے لاہور کا ایک جواب عرض ہوا کرتا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، اس سے जी जवाब ڈائجسٹ میں چھپی تھی۔ اور نثر میں بہت کچھ لکھا لیکن کتاب کوئی نہیں بنا سکا، لیکن اسٹوڈنٹس میرے ایسے ہیں کہ جن کی کئی کتابیں درجنوں کی صورت میں موجود ہیں، اور اس میں اللہ جنت نصیب کرے ایک ریاض احمد جسٹس ہیں، وہ فوت ہو چکے، ان کی وہ 80% لفظ میرے، 20% ان کے تھے۔ شاعری کا ابھی تک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں شاعری میں۔ ایسا ہوا کہ 81 میں تقریباً میں نے پہلے ایک کہانی کہی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب اسکول میں پڑھتے تھے، تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا انجمن فیض القرآن 20 بغل۔ اس کا ہر سال 3 روزہ تبلیغی اجتماع ہوتا تھا، تو نہ تو بڑے دور دور سے ہمارے پاس یہی ایک سسٹم تھا کہ اپنا ایک نیشنل کا وہ 500 ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی کیسٹیں ہوتی تھی، ہم جا کے نعتیں ریکارڈ کرتے تھے، پھر سنتے تھے، وہ پڑھتے تھے اسی طرح سے۔ تو اس دور کے غلام حسین مخلص ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام نعت کی دنیا کا، ان سے بہت کالج میں جب میں اپنا گریجویشن کر رہا تھا، 3rd ایئر میں تھا، تو اس لٹریری سوسائٹی یعنی کہ بزم ادب کا میں مقابلہ جیت کر نائب صدر بنا۔ جب سال 4 میں گیا تو تب بھی مقابلہ جیت صدر بنا، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام کروائے جس میں کہ حکومت کے لوگ جس طرح صدر اور وہاں آزاد کشمیر کے یہ لوگ آیا کرتے تھے۔ پھر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلے ماس ایجوکیشن کمیشن میں 2 سال رہا، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول میں چلا گیا، میں تعلیم میں وہاں پہ پڑھاتا رہا۔ تو وہاں پہ بزم ادب کے اسکول میں جو نظام تھا، ماشاءاللہ بچوں کو تقریریں لکھ کر دینا مختلف زبانوں میں، یہاں تک کہ میں عربی میں بھی لکھ لیتا تھا، انگلش، عربی، پہاڑی، اردو، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ بچوں کو نعتیں سکھانے کے لیے بڑے بڑے مقابلے، کوئز پروگرام کروانے میں وہاں پہ بڑا بڑا اس طرح کا کام کیا، اور ماشاءاللہ وہ میرے شاگرد آج بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جب میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا 99 میں، جو میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رشتے توڑنے کا باعث بنا، تو میں تقریباً دماغی طور پہ بھی کافی، بس وہ کیا ایک خاموشی تھی جس کو میں کچھ نام نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ یہ بحالی ہوئی تو حلقہ ارباب ذوق کی جو تنقیدی نشستیں ہوتی رہی، اس میں تقریباً 2004 سے جانا شروع کیا۔
پھر میرا ایک اپنا ادبی حلقہ جس نے مجھے ایک نام دیا، پہچان دی، جگنو انٹرنیشنل سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ لاہور کا کوئی ادبی حلقہ ایسا نہیں کہ جس میں میں نہ گیا ہوں، جس میں میں نہ پڑھ سکا ہوں۔ اور ماشاءاللہ ابھی یہ دسمبر میں نے اور ہماری جو ہوسٹ ہیں اس وقت، انہوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا کہ ہماری اپنی بھی ادبی تنظیم ہونی چاہیے کوئی، تو اپنا محبان سخن کے نام سے انشاءاللہ ہماری ادبی سرزمین میں ایک چھوٹی سی بستی ابھی بن چکی انشاءاللہ۔ ہم پہلا مشاعرہ کروا چکے، یہاں پہ کاسموپولیٹن کلب ہے باغ جناب میں لاہور، اچھا، تو پہلا ایک مشاعرہ کروا چکے جس میں تقریباً 25 شعراء کے قریب جو پائے گئے شعراء ہیں وہ آئے تھے، اور ماشاءاللہ بڑا مشاعرہ۔ اور ابھی فروری میں انشاءاللہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا تعاون بھی انشاءاللہ ہم نے لینا اور رہے گا بھی۔ تو ابھی میں تقریباً 30 سال سے لاہور میں ہوں، ماشاءاللہ بچے لکھنا پڑھنا ہو گیا ان کا، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کے ساتھ ہر ایک کا رابطہ استوار ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم دین حق پہ چلنے والے رہیں، بس ہمیشہ یہی دعا۔ آمین آمین۔ تو اب میری ایک غزل عجیب سی ہے ذرا، کہ نہ لایا میں خس جوہر، کتابی ہوں مگر چپ ہوں۔ نہ لایا میں خس جوہر، کتابی ہوں مگر چپ ہوں۔ کتاب زیست میں اب تک چہابی ہوں مگر چپ ہوں۔ بہت شکریہ۔ فقط میں ایک عاجز ہوں، وہ مانے یا نہیں مانے۔ فقط میں ایک عاجز ہوں، وہ مانے یا نہیں مانے۔ مچلتے ہیں میرے ارماں، ترابی ہوں مگر چپ ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ازل سے ہی دیے اس کو سبھی رشتے محبت کے، ازل سے دیے اس کو سبھی رشتے محبت کے، تبھی اس کے کیے کا میں جوابی ہوں مگر چپ ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور صداقت ہے، حلاوت ہے صدا سے میرے لفظوں میں، صداقت ہے، حلاوت ہے صدا سے میرے لفظوں میں۔ کہاں اس میں خرابی ہے، نوابی ہوں مگر چپ ہوں۔ اور شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ اگر یہ عز عبیبہ کی ملے ہوتے نہ ورثے میں، اگر یہ عز عبیبہ کی ملے ہوتے نہ جذبے میں نہ ورثے میں، تو کہتا مجھ کو آ کر وہ حسابی ہوں مگر چپ ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور مقطع عرض کے دیے ہیں اس نے دکھ جتنے، سب ہی تو دل میں ڈالے ہیں۔ دیے ہیں اس نے دکھ جتنے، سب ہی تو دل میں ڈالے ہیں۔ سو انجم میں توانا ہوں، عقابی ہوں مگر چپ ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ایک شعر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، سلامت رہیں۔ ایک شعر پہلا ہی ہے، مطلب کہ تو میں اس کو کروں گا انشاءاللہ، تو شاید کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ، معذرت کے ساتھ، کہ فلک سے ٹوٹ کر اگر گرتا ہوا دیکھو، ایک ابھی ستارے آسمان پہ ٹوٹ کے وہ گرتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کیا کہ فلک سے ٹوٹ کر انجم اگر گرتا ہوا دیکھو، وہی اس کا مقدر ہے، اسے تم ٹوٹتا دیکھو۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، محترم، اور بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ایک اور غزل آپ کی سماعتوں کی نظر، کہ کس کو آزادی میسر تھی، سزا کس کو ملی۔
किसको आजादी मयसर थी, सजा किसको मिली, कौन जी भर के जिया, आके कजा किसको मिली। वाह बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कौन जी भर के जिया, आके कजा किसको मिली। एक तरफ शोर उठा, दर्द मोहब्बत क्या है। एक तरफ शोर उठा, दर्द मोहब्बत क्या है, और आवाज थी आखिर, ये वफा किसको मिली। 400 हब्स का मौसम था दिले वहशत में, 400 हब्स का मौसम था दिले वहशत में, इस धैर्य में राहत की फजा किसको मिली। इस धैर्य में राहत की फजा किसको मिली, और लौट आने के नहीं चाहे पकारो जैसे, लौट आने के नहीं चाहे पकारो जैसे, जिंदगी जिससे हुई है खफा किसको मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लौट आने के नहीं चाहे पकारो जैसे, जिंदगी जिससे हुई है खफा किसको मिली, और मैंने आवाज पे आवाज लगाई उसको, मैंने आवाज पे आवाज लगाई उसको, दीवार के उस पार सदा किसको मिली। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जनाब एम शराजुद्दीन साहब, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे आप। तो अब ये प्रोग्राम 5 स्टार जो कि तख्लीक़कार इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया जा रहा है और इसकी सरपरस्त आला हैं ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा। तो अब आगे मैं दावत कलाम देने जा रही हूँ मोहतरम जनाब रहमान अमजद मुराद साहिब को, कि वो अपना कलाम भी पेश करें और अपने बारे में भी कुछ तारुफ पेश करें। जी बिस्मिल्लाह। मेरा छोटा सा तारफ है। मेरा अदबी सफर 1986 में गोरा कब्रिस्तान कराची के फुटपाथ से शुरू हुआ था। माशाअल्लाह। ये सफर अब तक जारी है। मैंने अपनी मर्जी से शायरी नहीं की, मुझसे शायरी करवाई गई है। क्या बात। जनाब मेरी शायर पैदा होते हैं तो ये क्या बात। जितना भी मेरा कलाम है, जितने भी मेरी किताबें हैं, वो सब आमद है, उसमें एक भी अबूर्द गजल नहीं है। माशाअल्लाह। ठीक है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। इस वक्त तक मेरी 11 किताबें पंजाबी की हैं, 30 किताबें उर्दू की हैं, जिनमें नज़म गजल नात अहले बैत के हवाले से एक किताब कतात की है और एक किताब फर्दियात पर मुश्तमिल है। 12 किताबें उर्दू और पंजाबी शाया हो चुकी हैं। मुझ पर 3 एमफिल उर्दू हो चुके हैं। माशाअल्लाह। एक बीएफ का मकाला लिखा जा रहा है। मेरी अदबी तंजीम क्राइडन अकेडमी सियालकोट में मौजूद है, जिसके क्रेडिट पर तकरीबन 200 के करीब प्रोग्राम है। ठीक है जी, और मेरी एक पब्लिशिंग कंपनी है अल मुराद पब्लिकेशन के नाम से। इसके तहत तकरीबन 100 के करीब मैं किताबें प्रिंट कर चुका हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट कैलीग्राफर हूँ। ठीक है जी, कैलीग्राफर हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट। एक किताब मेरी मंजर कशी आवारगी के नाम से आवाज कहाँ से आ रही जी आवाज आवाज चली गई। सब अपने माइक म्यूट कर ले। हाँ, ये जिनके पास से आ रही है उनको तो पता ही होगा, तो अपना जी रुबीना साहबा, मैंने आपको ना कर दिया है एडमिन, आप माइक म्यूट कर सकती हैं, आप चेक कर लीजिए। अब आप एडमिन हैं। जी रहमान भाई जारी रहिए, जारी रखिए। अर्ज कर रहा था कि मेरी एक अदबी तंजीम है क्राइडन अकेडमी सियालकोट,
جی جس کے تحت تقریباً 200 کے قریب پروگرام ہو چکے ہیں. یہ 1995 میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت تک حال تک اس کے پروگرام ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میری المراد پبلیکیشن کمپنی ہے جس کے زیر اہتمام تقریباً 100 کتابیں میں شائع کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. واہ بات کو میں ایک گولڈ میڈلسٹ کیلیگرافر ہوں. واہ ایک کتاب منظر کشی آوارگی کے نام سے فروری 2025 میں منظر عام پر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ 5 کتابیں بہت جلد منظر عام پر آئیں گی. ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا ذکر بڑے فخر سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عالمی ادبی نامے میں محترمہ زیبی آپی نے مجھے متعارف کروایا ہے، اللہ جس کے لیے میں زیبی آپی کا بے حد شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. بہت شکریہ جی، مہربانی. رحمان بھائی اصل میں تعریف کرایا ہے. اتنا آپ کا کام تھا اور اس کو واقعی عالمی سطح پر متعارف ہونا چاہیے تھا اور الحمدللہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروایا اور بس میں تو ایک چھوٹا سا ایک وسیلہ بن گئی آپ سب لوگوں کے لیے. میری اس میں کوئی کاوش نہیں ہے. سلامت رہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا. دیکھ لیجیے آپ کی ساری زندگی کی محنت آپ کے سامنے ہے. بے شک آپ کی رہنمائی ہوگی تو بہت سارے لوگ آگے جائیں گے انشاءاللہ. بے شک تو میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں پہلے. جی یہاں پہ نا میں آپ کو قطع کلامی معاف، میں چاہوں گا کہ آپ کی جتنی خدمات ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں، تو زیبی آپ کے لیے کسی شام کا انعقاد کا اعلان فرمائے انشاءاللہ بہت جلد. ہم رحمان بھائی کا ساتھ ایک پینل انٹرویو رکھیں گے انشاءاللہ. پینل انٹرویو رکھتے ہیں کیونکہ ہم ایک جشن رکھ بھی چکے ہیں، تو جشن تھوڑا سا ٹائم کے بعد رکھیں گے اور پھر ابھی پینل انٹرویو ایک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں ہمارے ساتھ کافی لوگ شامل ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں جو ہمارا مہمان ہوتا ہے اس کو پورا موقع ملتا ہے کہ اپنا تمام کلام زیادہ سے زیادہ کلام اس میں پیش کرے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں ادبی زندگی کا اس کا حوالہ پیش کرے. وہ بہت شکریہ ہمارا یہ جو ہم پینل انٹرویو رکھتے تھے انشاءاللہ فیبرری میں رحمان بھائی کے لیے رکھیں گے. یاد دلا دیجیے گا رحمان بھائی. جی انشاءاللہ. اور عرض کرتا ہوں ریشمی اوڑھ کے برسات نکل آتے ہیں، مجھے چھونے میرے جذبات نکل آتے ہیں. ریشمی اوڑھ کے برسات نکل آتے ہیں، مجھے چھونے میرے جذبات نکل آتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر مجھ کو دلاسا دینے. رات کے پچھلے پہر مجھ کو دلاسا دینے میرے اشکوں سے کئی ہاتھ نکل آتے ہیں. بھائی بہت خوبصورت شعر ہے، بہت اچھا شعر. رات کے پچھلے پہر، بہت شکریہ جی. رات کے پچھلے پہر مجھ کو دلاسا دینے میرے اشکوں سے کئی ہاتھ نکل آتے ہیں. اور ایک کہتا ہے کہ ہونٹوں سے میرے آہو فغاں کاٹ دی گئی. ارے واہ واہ. ہونٹوں سے میرے آہو فغاں کاٹ دی گئی، بیٹھے بٹھائے نبض جہاں کاٹ دی گئی. ارے واہ واہ ماشاءاللہ. بیٹھے بٹھائے نبض جہاں کاٹ دی گئی اور ایک روز بولنے کی اجازت ملی مجھے. روز بولنے کی اجازت ملی مجھے، پھر اس کے بعد میری زباں کاٹ دی گئی. ایک روز بولنے کی اجازت ملی مجھے، پھر اس کے بعد میری زباں کاٹ دی گئی. اور یہ غزل کے چند اشعار ہیں جی. میری سوچوں کے تصور سے بھی گہرا پانی، میری سوچوں کے تصور سے بھی گہرا پانی، ہائے اس شوخ کی آنکھوں کا سنہرا پانی.
वाह क्या वाह बात। बहुत ہائے اس شوخ کی آنکھوں کا سنہرا پانی، میں نے دریا سے سمندر سے الجھنا سیکھا، آہا ہاں، واہ 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 میں نے بہت دریا سے سمندر سے الجھنا سیکھا، وار کرتا ہے تو سنتا نہیں بہرا پانی، क्या ارے बात। واہ 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 وار کیا بات کرتا ہے تو سنتا نہیں بہرا پانی، اور اتنا معصوم نہیں یہ جتنا نظر آتا ہے، واہ اتنا معصوم نہیں یہ جتنا نظر آتا ہے، راز رکھتا ہے مگر چپ ہے یہ گونگا پانی، क्या बात। واہ واہ بہت راز رکھتا ہے مگر چپ ہے یہ گونگا پانی، صحیح اور بات ایک سبحان دن شام تلاطم کی دہائی دے گا، ایک دن شام تلاطم کی دہائی دے گا، کسی دریا کی طرح آنکھ میں ٹھہرا پانی، वाह। کیا بات کیا بات کیا کہنا کسی دریا کی طرح آنکھ میں ٹھہرا پانی، اور کوئی کیا بات پھیلا ہوا صحرا تھا نظر میں اس کی، ہوں کوئی پھیلا ہوا صحرا تھا نظر میں اس کی، جس کی باتوں سے چھلکتا ہوا دیکھا پانی، क्या बात। ارے واہ 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 کیا جس بات کی باتوں سے چھلکتا ہوا دیکھا پانی، اور شعر عرض ہے کہ اس نے کاغذ پہ کسی ناؤ کو تحریر کیا، کیا اس بات نے کاغذ پہ کسی ناؤ کو تحریر کیا، میں نے کاغذ پہ بڑے شوق سے لکھا پانی، ارے واہ واہ بھائی استعاراتی زبان اس نے میں اپنے کاغذ چوٹے پہ دیے چوٹے بہت شکریہ، اس نے کاغذ پہ کسی ناؤ کو تحریر کیا، میں نے کاغذ پہ بڑے شوق سے لکھا پانی، واہ اور واہ مجھے بوندوں کی ضرورت اسے اشکوں کی مراد، مجھے بوندوں کی ضرورت اسے اشکوں کی مراد، میں تو ہوں پانی کا پیاسا میرا پیاسا پانی، کیا क्या بات बात है। वाह। کیا کہنا بہت شکریہ، مجھے بوندوں کی ضرورت اسے اشکوں کی مراد، میں تو ہوں پانی کا پیاسا میرا پیاسا پانی، کیا بات ہے اور میری سوچوں کے تصور سے بھی گہرا پانی، ہائے اس شوخ کی آنکھوں کا سنہرا پانی، اور ایک غزل میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کیا؟ میرے سفر راستوں نے بانٹ لیا، یہ سنا دیجیے حضرت، میرے سفر کو میرے راستوں نے بانٹ لیا، میرا خیال بھی کچھ دوستوں نے بانٹ واہ یہ آپ کو کہاں آ گیا؟ کہیں پڑھ لیا ہوگا انہوں نے اس کے لیے مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی، تو اتنا ٹائم نہیں ہے، نیکسٹ پروگرام پہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تو غزل کے جانبداروں کے ایک دیا جلتا ہے اس کی روغنی دیوار میں، ہوگنی کیا ایک اپنی دیا زبان جلتا ہے استعمال اس کی کی شاعری روغنی دیوار میں، واہ میں واہ نے یوں تعظیم دی ہے حسن کی سرکار میں، क्या बात। واہ میں نے یوں تعظیم دی ہے حسن کی سرکار میں، اس لیے میں نے عطا کی تیرگی کو زندگی، واہ اس لیے میں نے عطا کی تیرگی کو زندگی، روشنی کے ساتھ آئی تھی میرے دربار میں، واہ क्या बात। واہ 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 بہت خوب روشنی کے ساتھ آئی تھی میرے دربار میں، اور اس جگہ دلدل تھی میری واپسی نہ ہو سکی، واہ اس جگہ دلدل تھی میری واپسی نہ ہو سکی، ڈوب کر دیکھا تھا میں نے بے وفا کے پیار میں، क्या बात है। वाह। اور شعر عرض ہے کہ ابراہہ کے زمانے کا، اپنے گھر کی وہ حفاظت خود کرے گا جان لے، اپنے گھر کی وہ حفاظت خود کرے گا جان لے، میں نے دیکھا تھا یقین مکہ کے ایک سردار میں، واہ 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 क्या واہ बात।
سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے گھر کی وہ سبحان اللہ حفاظت خود کرے گا جان لے. میں نے دیکھا تھا یقین مکہ کے ایک سردار میں، اور بے ارادہ یک بجک مرشد اسے مانا گیا. بے ارادہ بے اسے ارادہ یک بیک مرشد اسے مانا گیا. ایک سچائی تھی جس کی جرت اظہار میں، بے شک واہ 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 ایک سچائی تھی جس کی جرت اظہار میں، اور کر واہ لیا جس نے پورا آج صدیوں کا سفر. کر لیا ہے جس نے پورا آج صدیوں کا سفر. کوئی تو رہتا ہے اس کی دل نشین رفتار میں، واہ 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 کوئی تو رہتا ہے اس کی دل نشین رفتار میں. اور سوچنے بیٹھا تو مجھ پر یہ کھلا عقدہ میرا، سوچنے بیٹھا تو مجھ پر یہ کھلا عقدہ میرا. جیت جیسا ہی مزہ تھا آج میری ہار میں، واہ 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 بہت اچھا واہ شعر ہے، واہ جیت واہ جیسا ہی مزہ تھا آج میری ہار میں. اور اس لیے دریا نے میری زندگی چھینی نہیں، اس لیے دریا نے میری زندگی چھینی نہیں. حوصلہ پانی میں تھا اور جوش تھا پتوار میں، بہت خوب بہت خوب حوصلہ پانی میں تھا اور جوش تھا پتوار میں. اور شعر ہے کہ جان لینے کا طریقہ ایک سا لگتا ہے یوں، جان لینے کا طریقہ ایک سا لگتا ہے یوں. ایک ہی قاتل چھپا ہے تیر میں تلوار میں، تلوار میں، واہ واہ واہ، تیر واہ میں تلوار میں، بہت خوب. اور مکتہ اولا کے گفتگو کرتی ہیں صبح و شام، گفتگو کرتی ہیں صبح و شام آپس میں مراد. ڈوبنے والوں کی ساری سسکیاں منجھار میں، واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے گفتگو کرتی ہیں صبح و شام آپس میں مراد. ڈوبنے والوں کی ساری سسکیاں منجھار میں. اور مکتا ہے کہ ہار بیٹھا ہوں یہ دل اس دوگلے پن پہ مراد. اور اس کی نام تھا اور خامشی اقرار میں، کیا بات کیا بات اور اس کی نام تھا اور خامشی اقرار میں. اور اس لیے میں نے عطا کی تیرگی کو زندگی، روشنی کے ساتھ آئی تھی میرے دربار میں. بہت شکریہ آپ کی واہ سنت واہ واہ کیا بات کیا بات بڑی مہربانی. بہت خوبصورت پیارا تھی شاعری آپ جی بہت خوبصورت بہت کلام شکریہ. ماشاءاللہ. اپنے گھر کی وہ حفاظت خود کرے گا جان لے. میں نے دیکھا تھا ایک یقین مکہ کے سردار میں. اس 5 اسٹار پروگرام کے چمکتے ستاروں میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب محترم رحمان امجد صاحب. اور اب آگے میں دعوت کلام لینے جا رہی ہوں. بہت عزت اور احترام سے بہت منجھی ہوئی شاعرہ اور استاد شاعرہ ہے یہ بھی، محترمہ ڈاکٹر ممتاز صاحبہ کو، جو اپنے بارے میں اپنا تعارف بھی پیش کریں، اپنی ادبی خدمات کا ذکر کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. اس کہکشاں میں میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہوں. بہت خوبصورت ستارہ ہے آپ. ہر ستارہ روشن ہے اپنی اپنی جگہ، ہر ستارہ روشن ہے. یہ آپ تمام احباب کی محبتیں ہیں، دعائیں ہیں، نوازشات ہیں. اور اس خوبصورت محفل کا حصہ بنانے کے لیے میں ارحم صاحب کا اور زیبی آپی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. پچھلے کئی برسوں سے ادبی خدمات کا اگر ذکر کریں، میں نے یہاں پہ انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی ہے پونا میں، جو کہ ایک قومی تنظیم ہے جس کی بنیاد بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب نے رکھی تھی. تو اس کی ایک شاخ پونا تھی اور اس کی میں صدر ہوں.
اور مختلف ادبی اور فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہوں، اور اردو اور ادب کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو انجمن ترقی اردو کے تحت اور مراٹھی اردو ساہتیہ سمیلن اور گیان ادب، یہ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو نہ صرف اردو بلکہ ملٹی لنگول تنظیمیں آپ کہہ سکتی ہیں، اور اس کا عین مقصد یہ ہے کہ اردو ادب کو نان اردو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کے تحت اور انجمن ترقی اردو کے تحت ہم نے پچھلے میں 20-25 سال سے فعال ہوں اور کئی پروگرامز کر چکی ہوں، بین المدارس مقابلے، اعتباری، تحریری، تقریری وغیرہ، اور جو بھی ادبی شخصیت پونا میں آتی ہے، چاہے قومی چاہے نیشنل پرسنالٹی ہو یا انٹرنیشنل پرسنالٹی، ان کو خوش آمدید کہنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا انجمن ترقی اردو کا ایک فریضہ سمجھ کے کرتی ہوں۔ الحمدللہ جتنے بھی بڑے بڑے اطباء اور شعراء ہیں ہندوستان کے، وہ سب یہاں آ چکے ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کی مہمان نوازی کر سکی اور ان کے ساتھ وقت گزار سکی۔ اور کتاب کے تعلق سے اگر بات کی جائے، جیسے ابھی زیبی آپی نے بہت اچھی بات کہی کہ کام تو بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی 20-20 50-50 یا 100 کتابیں آئیں۔ میری ایک ہی کتاب آئی ہے جس کا نام ہے انداز بیاں، اور میرے شعری مجموعہ ہے جس میں غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، قطعات ہیں، رباعیات ہیں، اور جس کو اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اور برطانیہ کی ادبی تنظیم نے بھی ادبی ایوارڈ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 1000 اشعار کہے ہیں، لیکن کتاب میری صرف ایک ہی آئی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ماشاء اللہ، اور بھی ماشاء اللہ۔ کتاب آئی منظر عام پر۔ اور اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی میں بہت مصروف رہتی ہوں، اور کئی تنظیمیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ہیں، جیسے روٹری کلب ہے، انر ویل کلب ہے، سر آپٹمسٹ کلب ہے۔ یہ ساری تنظیمیں انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جن کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ اور UK میں ہیں، اور اس کی میں یہاں کی پونا کی صدر رہ چکی ہوں، اور اس کے ماشاء تحت اللہ، بھی ہم بہت کچھ کام کرتے ہیں، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، یا جنرلی یا صحت کے لیے۔ تو مختلف شعبوں میں کام کرتی رہی ہوں، کام کر رہی ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھ سے کام لیتا رہے آخری سانس تک۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور مشاعرے پہلے کووڈ تک تو میں زمینی مشاعرے پڑھ رہی تھی تقریباً ہندوستان کے تمام شہروں میں، اور باہر بھی جا چکی ہوں، قطر وغیرہ، اور لیکن کووڈ کے بعد سے جو آن لائن کی سہولت دستیاب ہوئی ہے، تو تقریباً اب میں نے گنتی بھی نہیں رکھی کتنے مشاعرے پڑھے۔ دنیا کے جو بھی ملک میں مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں الحمدللہ مدعو ہوتی ہوں اور پڑھتی ہوں، اور اس کا صحرا میں سمجھتی ہوں کہ زیبی آپی کو ہی دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھے متعارف کرایا اس پلیٹ ماشاء فارم پر، اللہ، اور آج ماشاء اللہ۔ پڑھ رہی ہوں۔ ابھی اس کے بعد بھی وہ بزم سخن شکاگو کا مشاعرہ ہے 8:30 بجے، تو اس طرح سے مشاعروں میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آن لائن کی وجہ سے آپ تمام احباب سے ملنا ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو جاننے کا اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور سلام پیش کرتی ہوں ایک غزل، اجازت ہے صدر صاحب کی اجازت سے؟ جی بالکل ایک بالکل۔ مطلب اور شعر یہ ہے کہ مانگو خدا سے دید تم حرم کی، مانگو خدا سے دید تم حرم کی، قربت مدینے والے کے قدم کی، قربت مدینے والے کے قدم کی۔ بہت شکریہ۔ اور ملتی جزا ہے یا سزا جہاں میں، ملتی جزا ہے یا سزا جہاں میں، تقدیر کے کاتب نے جو رقم کی، تقدیر کے کاتب نے جو رقم کی۔ اور اہل دل اہل ادب یہ سمجھیں، اہل قلم اہل ادب یہ سمجھیں، شمشیر سے طاقت سوا قلم کی، شمشیر سے طاقت سوا قلم کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور زخموں سے چھلنی کر دیا میرا دل، زخموں سے چھلنی کر دیا میرا دل، کچھ حد بھی ہے ظالم کے ستم کی، کچھ حد
वाह थाली की, सितम की। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार के रात दिन हूँ को जलाकर ही जो तैयार हुआ है, रात दिन हूँ को जलाकर ही जो तैयार हुआ है, तब कहीं जाके वो फनकार का शहकार हुआ है, तब कहीं जाके वो फनकार का शहकार हुआ है। और ये शेर भी के छूटना जुल्फ गिरहगीर से मुश्किल है बहुत अब, छूटना जुल्फ गिरहगीर से मुश्किल है बहुत अब, जिंदगी में जो भी एक बार, जिंदगी में जो भी एक बार गिरफ्तार हुआ है, जिंदगी में जो भी एक बार गिरफ्तार हुआ है। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। अब दुआओं का असर हमको दिखाया है खुदा ने, अब दुआओं का असर हमको दिखाया है खुदा ने, बाद मुद्दत के हमें यार का दीदार हुआ है, क्या कहना है, क्या कहना है। बाद मुद्दत के हमें वाह वाह यार का दीदार हुआ है। और है नदामत भी गुनाहों पे मगर नहीं मायूस, है नदामत भी गुनाहों पे मगर वो नहीं मायूस, तेरी रहमत का तेरा बंदा तलबगार हुआ है, क्या तेरी कहना है, क्या रहमत का तेरा वाह वाह बंदा तलबगार हुआ है। और चंद सिक्कों का जो, चंद सिक्कों का वो मालिक जो बना उसको लगा, चंद सिक्कों का वो मालिक जो बना उसको लगा, फेंक, चंद सिक्कों का वो मालिक जो बना उसको लगा, फेंक कर उनको वो दिल का भी खरीदार हुआ है, फेंक हाँ कर हाँ उनको दिल का भी खरीदार हुआ वाह है। बहुत शुक्रिया। और उसको मिलता है कभी चैन न आराम मिला है, उसको मिलता है कभी चैन न आराम मिला है, जान ले जो भी यहाँ इश्क का बीमार हुआ है, क्या जान ले बात है, जो भी वाह यहाँ वाह वाह का बीमार हुआ है, वाह 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 रात दिन हूँ को बहाकर ही जो तैयार हुआ है, रात दिन हूँ को जलाकर ही जो तैयार हुआ है, तब कहीं जाके वो फनकार का सहकार। शाहकार हुआ है, वाह बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया। और इजाजत हो तो कुछ अचार और पेश कर सकती हूँ। मतलब यूं मेरा है ख्याल है कि पूरा हो गया। एक कुछ अचार पेश कर लेती हूँ। और रह गया कोई एक बाकी है, जी कोई और बाकी है हमारे दरमियान? मेरा ख्याल है अब चलिए आप पेश कर दे, पेश कर दे। हाँ, बस एक मतलब जी 2-3 अक्षर पेश करती हूँ। जी जी हर जाई संग दिल है उसको वफा न आई, हर जाई संग दिल है उसको वफा न आई, हम क्या करें जफा की हमको अदा न आई, हम क्या वाह करें जफा की हमको अदा न आई। और औलाद के सितम भी खामोश रह के सहती, औलाद के सितम भी खामोश रह के सहती, माँ के लबों पे फिर भी एक बद दुआ न आई, माँ के लबों वाह पे वाह फिर वाह भी वाह वाह। एक बद दुआ न आई। क्या बहुत कहना है, शुक्रिया, क्या बहुत कहना है। शुक्रिया। और बचकर निकल गए हम तूफान की जद से यारो, बचकर निकल गए हम तूफान की जद से यारो, माँ की दुआ से हम पे कोई बला न आई, माँ क्या की कहना दुआ है, से कोई बला न आई। और बेहिस से हो गए हैं इंसान आजकल के, बेहिस से हो गए हैं इंसान आजकल के, बेहूदगी के मंजर लेकिन हया न आई, बेहूदगी के मंजर लेकिन हया न आई, हर जाई संग दिल है उसको वफा न आई, हम क्या करें जफा की हमको अदा न आई, हम क्या करें हमको अदा न आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। रुबीना हमसे पूछ लीजिए। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी डॉक्टर मुमताज साहिबा। तो ये 5 स्टार प्रोग्राम तख्लीकार इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया जा रहा है, जिसके मुंतज़िम आला है अरहम रूहान इस्लामाबाद से और सरपरस्त आला है एहसास हस्ती ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा। अब इस खूबसूरत कहकशां में अगले सितारे हैं जिनको मैं दावत कलाम देने जा रही हूँ, जनाब सैयद हबीब कासिम साहब को अपना कलाम पेश करें।
محترم سید حمید کاظمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ ان کا مائک بند ہے. سید حمید کاظمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے میں پکڑاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں بھی پکڑا دیتی ہوں. آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے وہاں پر. جی جی جی، بس ارہم سے معلوم کر لیجئے کہ ارہم میرا خیال ہے سفر میں وہ آج کلام نہیں پیش کر سکیں گے، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. تو روبینہ آپ نے بھی نہیں پیش کیا تھا، تو مختصر سا اگر آپ پیش کر کے پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں اور اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں نا. میں نے آپ کو ایڈمن بنا دیا تھا، آپ چیک کریں ارہم جو کہاں سے آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میں نے ایڈمن بنایا تھا، میں نے اس لیے کہ یہ چیزیں کور ہو سکیں. تو اب تقریباً سب نے پڑھ لیا ہے. جی تقریباً روبینہ رہ گئی ہیں، بس روبینہ اور پڑھ لیں. روبینہ آپ بھی پیش کریں. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حامد کاظمی کراچی سے. میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا، اگر موقع ملے تو مجھے دے دیجیے گا 2-3 منٹ. جی آئیے جی، آپ کو بلا رہے تھے. جی آئیے. نام پیش کریں. جی مجھے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ کو بلا رہے ہیں. جی آپ ہی کو بلا رہے ہیں. جی جی اچھا. وہ اب مظفر انفی صاحب کی ایک غزل پیش کرنا چاہوں. ہلو، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ بولیں. ہلو، آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی یہ غزل پیش کر رہا ہوں، دیکھیے شاید کسی قابل ہو کہ وہ میرے حال پہ کچھ اس طرح. ہلو، وہ میرے حال پہ کچھ مہربان زیادہ ہے، اسی لیے تو ہوا کم اور دھواں زیادہ ہے. مجھے تو اس کی گواہی کے بعد علم ہوا، وہ دوست کم ہے میرا رازداں زیادہ ہے. واہ. زمین تنگ رہی ہے میرے لیے اکثر، میرے حساب میں ایک آسماں زیادہ ہے. یہ مظفر انفی صاحب کی اہلیہ کا نام تھا، آسماں میرے پھپھی کا. تو شاید اسی تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ زمین تنگ رہی ہے میرے لیے اکثر، میرے حساب میں ایک آسماں زیادہ ہے. نہ اتنی کم ہے میرے انفعال کی قیمت، نہ ایسی دولت کون و مکان زیادہ ہے. دیکھیے یہ شعر شاید کسی قابل ہو. غزل کا شعر ہے کہ ستم رسیدہ ہے ہندوستان میں اردو، اسی زبان میں ہندوستان زیادہ ہے. اور مقطع دیکھیے. مظفر اس کو میری یاد آ رہی ہوگی کہ آج سر پہ میرے کہکشاں زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روبینہ شاہین، آپ بھی اپنا مختصر تعارف کے ساتھ اپنا کلام پیش کر دیجیے، پھر پروگرام کا اختتام کریں گے. میرا تعلق لاہور سے ہے، میں ایک شاعرہ ہوں اور ساتھ میں ایک ناول نگار بھی ہوں. روز مرتے ہیں جینے کی آرزو میں میرا ناول. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز کا مسئلہ ہے، آواز بہت کم آ رہی لوگوں کی. ہاں مائک کی وجہ سے تھوڑی سی نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جی میرا نام روبینہ شاہین ہے، میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے اور میں ایک ناول نگار ہوں. روز مرتے ہیں جینے کی آرزو میں میرا ناول ہے اور ایوارڈ یافتہ ہے، اور میں شاعرہ ہوں، کالم نگار ہوں، افسانہ نگار ہوں اور ادبی حلقوں میں بہت ایکٹیو ہوں. تو ہماری اب ایک بزم بھی ماشاءاللہ بن گئی ہے محبان سخن کے نام سے، محبان سخن انٹرنیشنل کے نام سے. تو باقی ادب میں میرا یہ سلسلہ بس چل رہا ہے. میں ابھی آپ لوگوں کی نسبت تو بہت چھوٹی سی ہوں،
बहुत छोटा सा सितारा हूँ। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े बड़े अदबी सितारे हैं, आपके सफर भी ज्यादा है, मेरा शायद इतना नहीं है। तो मैं आप सबकी नजर अपना एक कलाम पेश करती हूँ। जी हम बड़े सितारे आपकी वजह से हैं। नहीं, आपकी रोशनी से हम चमक रहे हैं और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की रोशनी से हम चमक रहे हैं। मेहरबानी जी। आप जी की नजर, ये कौन इधर से गुजर गया है, ये कौन इधर से गुजर गया है, सब मंजर निखरा चाहता है। रंगे हस्ती दे दिया जिसने, रंगे हस्ती दे दिया जिसने, वो है। कहीं से आवाज आ रही है, देखिए। आ रही है। रवीना साहब, आप शिला रंजन साहब का माइक ऑफ कर दें क्योंकि आप एडमिन हैं, तो मेरे पास नहीं है ऑप्शन। हो गया, चलो ठीक है। जी। ये कौन इधर से गुजर गया है, सब मंजर निखरा चाहता है। रंग हस्ती दे दिया जिसने, रंगे हस्ती दे दिया जिसने, वो तसव्वुर में बसा चाहता है। क्या बात है, वाह। कदमों की चाप सुनाई दी है, कदमों की चाप सुनाई दी है, मौसमे गम गुजरा चाहता है। क्या कहने, क्या कहने। एक लम्हे के फासले पर अब तो, एक लम्हे के फासले पर अब तो सब आलम ठहरा चाहता है। क्या कहने, वाह। वहाँ मंजिल पे क्यों भटके थे, वहाँ मंजिल पे क्यों भटके थे, जो सफर गारत हुआ चाहता है। वो जिसको सर पे चढ़ा लिया था, वो जिसको सर पे चढ़ा लिया था, क्यों दिल से उतरा चाहता है। ये नुस्खा इश्क लेकर रूबी, ये नुस्खा इश्क लेकर रूबी, दिल उल्फत की विदा चाहता है। कौन इधर से गुजर गया, सब मंजर निखरा चाहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, बहुत सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। जी, प्रोग्राम का बस फिर इख्तिताम कर दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी अपने 5 स्टार्स के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरम रुहान को मदद करें। अरम रुहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरम रुहान के बारे में बता दूं, तख्लीकार आपकी तंजीम है और 2022 और 23 में कुछ हालात की वजह से आपने अपने अदबी सफर जो था आपका उतना ज्यादा थोड़ा सा उसमें तात्तुल आया। तकरीबन 11 किताबें के आप खालिक हैं और बेअंदाज़ा काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोबारा से एक्टिव हुए हैं ऑनलाइन प्रोग्रामों में और थोड़ी सी बस मेरी मामलत है, बाकी सारी उन्हीं की काविशें हैं, उन्हीं की मेहनत है और आपको सबको वो सब जमा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अरहम रुहान हमारे दरमियान है और बहुत मसरूफियत के बावजूद अभी वो सफर में है। उन्होंने इस प्रोग्राम को आज भी जो है वो जारी रखा। तो अरहम रुहान साहब आइए और थोड़ी सी बातचीत कीजिए अपने प्रोग्राम के हवाले से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी वालेकुम। अभी बहुत शुक्रिया, आपने इतना तारुफ मेरा कराया। और अभी सितारों की बात हो रही थी तो मुझे सितारों से याद आया कि इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है, क्योंकि नाम भी स्टार के नाम से है और इख्तिताम भी हम सितारों से कर देते हैं। और अब सब सितारों की नजर एक नन्हा सा सितारा कि वो सितारे जो मेरी आंख में चमकते हैं, वो सितारे जो मेरी आंख में चमकते हैं, इन्हीं के दम से मेरे रास्ते दमकते हैं। क्या खुदा पसंद करे आजिज़ी, खुदा पसंद करे आजिज़ी मेरी अरहम,
यानी वाह इसी के साथ ही सब सिलसिले चलते हैं। वाह तो क्या वाह कहना वाह वाह धर्म वाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत खास था कि ये हमारा एक तजर्बाती प्रोग्राम था और जिसको हमने अब कन्वर्ट कर देना है इंशाल्लाह 7 स्टार वाले प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह 7 स्टार वाला प्रोग्राम है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 7 लोग हुआ करेंगे और 2 हम मेजबान हो जाएंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो डिस्टर्बेंस हुई है उसकी माजरत। तो आज का दिन बहुत खास है, बहुत खास है। तो इंशाल्लाह आज का दिन जो होगा इंशाल्लाह एक और बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह चीजें लेके जाएगा। और अभी आ नहीं सके अभी वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो इंशाल्लाह सबको इकट्ठा करके आज के प्रोग्राम की एक एक्टिविटी रिपोर्ट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और एक खसूसी तस्वीरकार एडिशन भी बनाऊंगा इस दिन के हवाले से। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो ज़ेबी आपा के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर सारे सितारे हैं तो इस निज़ाम शमसी की जो शमसी है ना वो ज़ेबी आपा है, जिनके गिर्द ये सारे। आज के प्रोग्राम में मैं ज़ेबी आपा के तवस्सुल से उनकी इजाज़त से जो महमूद गिलानी साहब का प्रोग्राम था, अगर वो होते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो नहीं है तो रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ कि मैंने आप ही के तवस्सुल से ये ऐलान किया था। आज के तख्लीकार और हमारे सारे अदबी ग्रुपों की तरफ से हम महमूद गिलानी साहब को अदब के हवाले से सफीर मोहब्बत का खिताब दे रहे हैं। और इसकी जो सनद है वो क्योंकि वो हमारे बहुत एक्टर सपोर्टिव और माशाल्लाह आले नबी हैं, तो इसलिए उनके लिए ये उनका हक बनता है कि वो इतना काम मुख्तलिफ हवालों से कर रहे हैं। हम इस तरह के प्रोग्राम रखेंगे कि हमारी सारी शख्सियात, जैसे आप रेहान अमजद साहब के हवाले से काफ़ी चीज़ों का पता चला, तो इंशाल्लाह इनके साथ भी एक प्रोग्राम रखेंगे फरवरी में, तो जिससे हम वही जो साहब का नुक्ता नज़र लेकर चल रहे हैं कि जिंदा लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर पर फूल लटकाने से वो मुस्कुरा नहीं सकता। बेशक बिल्कुल सही। तो अगर हम जिंदा लोगों की कदर करते तो वो दिल से खुश होंगे और उनकी जो खुशी है वही उनकी सारे सफर की थकान को उतार सकती है। तो इंशाल्लाह हमारा ये सफर जारी है, हम इनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत मुबारक हो आपको आज का प्रोग्राम। दुआ करो। माशाल्लाह अच्छा रहा, बहुत खूब जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है रहम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और रुबीना बस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।